الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کا بے حد کرم اور احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے آج اس بابرکت پر انوار محفل میں جس کی نسبت ختمات قرآن کی جانب ہے شرکت کا یہ ہم سب کو موقع عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکات، اس کے انوار ہم سب کو نصیب فرمائے. یہ حفاظ کرام، یہ طلباء اور طالبات بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں. ان کے والدین، ان کے اساتذہ، کہ اللہ نے قرآن جیسی عظیم نسبت سے ان کے سینوں کو مزین فرمایا. بہت ہی شکر کی یہ بات ہے، اور اس نعمت پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. اور یہ قرآن کریم کا کھلا ہوا اعجاز ہے کہ ایک چھوٹی عمر کا بچہ، یہ ہمارے سامنے چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے بیٹھے ہیں، یہ قرآن کا کھلا اعجاز ہے کہ ایک چھوٹا بچہ چھوٹی عمر میں قرآن مجید کو پورا اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے. یہ اللہ نے اس کی حفاظت کا جو ذمہ لیا ہے، اس کی حفاظت کے ذرائع میں سے ایک یہ اہم ذریعہ ہے کہ ان کے سینوں میں اللہ کا یہ قرآن موجود ہے. اور آج اس مجمع میں ان کی دستار بندی، انہیں سند کا دینا، اس کے کچھ تقاضے ہیں کہ اس مجمع کے اندر حفاظ کرام کو دستار کا پہنانا یہ کوئی رسم نہیں ہے، بلکہ ایک تو ان کی حوصلہ افزائی ہے، ہمت افزائی ہے کہ انہوں نے جس محنت کے ساتھ اس قرآن کی دولت کو، نعمت کو حاصل کیا ہے، تو اس سے ان کی ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور دوسرے یہ کہ بہت سے دیکھنے والے طلباء یا بہت سے عام بچے جب اس عزت افزائی کو وہ دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں اس بات کی امنگ پیدا ہوتی ہے، بہت سے والدین کے دل میں یہ امنگ پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں بھی اپنے بچے کو قرآن مجید حفظ کرانا چاہیے. اور دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ جب اس مجمع کے اندر ان طلباء کو سند دی جاتی ہے، ان کے سر پر دستار رکھی جاتی ہے، اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں کہ ایک مجمع یہ دیکھتا ہے کہ ان بچوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہے،
تو اس بچے کے دل میں ایک فکر پیدا ہوتی ہے کہ مجھے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے، میں کوئی ایسی غلطی نہ کروں کہ جس سے قرآن کی نسبت بدنام ہو، میرے اساتذہ کی نسبت بدنام ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات بڑی اہم ہے، وہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کو قرآن کریم کے حفظ پر لگاتے ہیں، والدین کی دعائیں ہوتی ہیں، اساتذہ کی محنت ہوتی ہے، اللہ اس کے سینے میں وہ دولت عطا فرما دیتا ہے، قرآن کا نور عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن ایک بات جو بڑی دل کو دکھتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد پھر اس قرآن کے ساتھ جو وفا کا، دوستی کا تعلق ہونا چاہیے، اکثر حفاظ کرام کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ دوستی اور وفا کا تعلق ان کی زندگی میں نظر نہیں آتا۔ قرآن حفظ کرنے کے بعد اس کی منزل کی پابندی کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی وضع خطا کی حفاظت نہیں کرتے، دنیا کی تعلیم کے اندر لگ جاتے ہیں۔ اور دنیا کی تعلیم میں لگنا کوئی برا نہیں ہے، لیکن اصل تو اس دولت اور اس نعمت کی حفاظت ہے جو اللہ نے سینے کے اندر محفوظ فرمائی ہے۔ تو اس کی جو حفاظت ہے، اس کے ذرائع اور اس کے اسباب کو ہم اپنے گھروں کے ماحول میں پیدا نہیں کرتے، کہ وہ بچہ جب گھر کے ماحول کے اندر جاتا ہے، مدرسے کا ماحول تو اسے ایسا ملتا ہے، یہ نورانی ماحول، کہ اس ماحول میں رہ کر وہ اس قرآن مجید کی عظیم دولت کو حاصل کر لیتا ہے، اس ماحول کی برکت ہوتی ہے۔ لیکن ہم اپنے گھروں کے اندر وہ ماحول اسے نہیں دے پاتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کو اللہ کے قرآن سے، اس کی تلاوت سے آباد نہیں کیا۔ آج گھروں کی کیفیت یہ ہے کہ گھر میں صبح سے لے کے شام تک ٹیلی ویژن چلتا ہے، گانے، باجے، موسیقی، ڈرامے، فلمیں یہ گھروں کے اندر ہوتی ہیں، اور گھروں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ گھر کم ہوتا ہے اور وہ سینما زیادہ ہوتا ہے۔ اب اس ماحول کے اندر وہ ایک تنہا بچہ ہے جس کے سینے میں اللہ نے قرآن کی دولت رکھی ہے، جس نے محنت سے اس کو حاصل کیا ہے، اور جو اپنے والدین کے لیے ایک سرمایہ ہے، اپنے خاندان کے لیے ایک سرمایہ ہے کہ ان کی نجات کا، ان کی شفاعت کا وہ ذریعہ ہے۔ جب ہم اسے وہ ماحول نہیں دے پاتے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ان چیزوں کے اثرات اس بچے پر بھی آنے لگتے ہیں۔ اور یہ تو بڑی اہم بات ہے کہ جب بچے ان لعنتوں کو دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن کو دیکھتے ہیں، ڈراموں کو دیکھتے ہیں، اور آج یہ سوشل میڈیا کی لعنت ہے، تو بچے کا حافظہ تو ویسے ہی برباد ہو جاتا ہے، اور اسے جو کچھ یاد ہوتا ہے وہ بھولنے لگتا ہے، کیونکہ قرآن کی حفاظت کے لیے یکسوئی چاہیے، اور یکسوئی انسان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ تو مل سکتی ہے، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ، فسق و فجور کے ساتھ کبھی انسان کو یکسوئی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہاں، انتشار ہوگا، ذہنی سکون برباد ہوگا، اور اس انتشار کے ساتھ یہ قرآن کی دولت کیسے اندر باقی رہ سکتی ہے؟ تو شکوہ اس بات کا ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر وہ ماحول پیدا نہ کر سکے کہ جس کے ذریعے سے اس قرآن کی دولت کی حفاظت ہوتی اور اس قرآن کے انوار سے ہمارے گھر منور ہوتے۔ بڑی آسان سی بات ہے کہ آج گھروں کے اندر کتنا قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سے یہ دعا فرما رہے ہیں، اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی و نور بصری، کہ یا اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میری آنکھوں کا نور بنا دے، میرے غموں کا مداوع کرنے والا بنا دے، غم اور ہم سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ تو کیا ہم نے قرآن کو اپنے دل کی بہار بنایا ہے؟ ہمیں اپنے آپ سے سوال ضرور کرنا چاہیے۔ آج گھروں کی کیفیت یہ ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو اس سے پہلے حفاظ کرام کو بھی فکر ہوتی ہے
کہ اب رمضان میں مصلی پر کھڑا ہونا ہے تو کچھ وضاقطہ درست کرنے لگتے ہیں اور کچھ اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ حافظ قرآن ہو اور اس کی وضاقطہ خراب ہو، خلاف شریعت ہو، کیسے انسان اس بات کا تصور کر سکتا ہے؟ اور وہ کس کو دھوکہ دیتا ہے کہ رمضان سے پہلے وہ رمضان کی تیاری کرتا ہے، اپنی وضاقطہ کو درست کرتا ہے، اور پھر جب رمضان رخصت ہوتا ہے تو اس کی وضاقطہ بھی رخصت ہو جاتی ہے. یہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہا، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ خود فریبی کے اندر مبتلا ہے. اور گھروں کا ماحول یہ ہے کہ آج گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جاتی. ایک زمانہ تھا کہ ہر گھر میں دن کا آغاز، دن کی ابتدا جو ہوتی تھی وہ قرآن مجید کی تلاوت سے ہوتی تھی. فجر کی نماز کے بعد محلے اور گلیوں سے اگر کوئی گزرتا تھا تو اسے گھر گھر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آتی تھی. خیر و برکت کا زمانہ تھا کہ گھر کا ایک فرد کماتا تھا، سارا گھر کھاتا تھا. اور آج کیفیت یہ ہے کہ سارا گھر کمانے میں لگا ہوا ہے، یہاں تک کہ خواتین بھی کام کاج کرنے لگیں. کہتے جی گزارا نہیں ہوتا، اب تو خواتین کو بھی کام کرنا چاہیے. اور پھر بھی اس کے بعد رونا ہے کہ جی اب بھی گزر بسر نہیں ہوتا، تنگی ہے، پریشانی ہے، بے برکتی ہے. تو آخر اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہی ہے کہ جو چیز انسان کے دل میں بہار لانے والی ہے، جو چیز انسان کو اللہ سے جوڑنے والی ہے، جو ہدایت کا مرکز اور منبع ہے، جب ہم نے اس سے اپنے تعلق کو توڑ لیا اور اسے دزدانوں میں بند کر کے الماریوں کی زینت بنا دیا، تو ظاہر ہے کہ ہم نے اللہ کی رحمت اور برکت کے دروازے بند کر دیے. اللہ کی رحمت اور برکت کس طرح سے آتی ہے؟ اللہ کی رحمت اور برکت وہاں آتی ہے جہاں پر اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے، جہاں پر اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جہاں پہ اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور جن جگہوں پر اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا پھر وہ جگہیں مثل ویرانے اور کھنڈرات کی ہوتی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھروں کی آبادی ہم انسانوں سے ہے. یاد رکھیے کہ گھروں کی آبادی ہم سے نہیں ہے، گھروں کی آبادی اللہ کے ذکر سے ہے، قرآن کی تلاوت سے، انسانوں سے نہیں ہے. ہم اس دھوکے کے اندر مبتلا ہیں. اور پھر جہاں ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑا، قرآن سے اپنا ناطہ توڑا، وہیں پر جب سارا دن گھروں کے اندر گانا باجا، موسیقی، ڈرامے، فلمیں، نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ کی رحمت کے جو فرشتے آنے چاہیے تھے ان کے دروازے تو بند کر دیے اور شیاطین کے دروازوں کو کھول دیا. شیاطین گھروں میں آ رہے ہیں کیونکہ ان کی تو وہ نجس اور ناپاک چیزیں ان کی غذا ہے. یہ موسیقی، گانا باجا نجس اور ناپاک چیز ہے اور یہ شیاطین کی غذا ہے. اور ذکر اللہ فرشتوں کی غذا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے فرشتے اپنی غذا لینے کے لیے آتے ہیں، اور جب فرشتے آتے ہیں تو رحمت اور برکت کا نزول ہوتا ہے. تو آج ہم نے اپنے گھروں کے دروازے، اپنے دلوں کے دروازے اللہ کی رحمت اور برکت کے لیے تو بند کر دیے اور شیاطین کے لیے کھول دیے. تو جب گھروں میں شیاطین ہوں گے تو پھر کیا نتیجہ ہوگا؟ آپس میں اختلاف ہوگا، نفرتیں ہوں گی، بے برکتی ہوگی. اور آج وہی گھروں کے ماحول میں نظر آتا ہے کہ باپ بیٹے سے دور ہے، بیٹا باپ سے دور ہے، شوہر بیوی سے دور، بیوی شوہر سے دور. اور کیفیت یہ ہے کہ ہر آدمی نے اپنی ایک مصنوعی دنیا کو آباد کر رکھا ہے. اور وہ مصنوعی دنیا کیا ہے؟ یہ سوشل میڈیا ہے. ہم جس ماحول کے اندر بیٹھے ہیں یہ ایک حقیقی دنیا ہے. انسانوں کو انسانوں سے جو ہے وہ ہدایت ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے جب کچھ لوگ آپس میں فکر کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں، زندگی گزارنے کے ڈھنگ اور طریقے آتے ہیں، دین پر چلنے کی سوجھ بوجھ آتی ہے. وہ انسانوں کو انسانوں کے ذریعے سے آتی ہے. اسی لیے تو اللہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر کام ہمارا گوگل سے ہو جائے،
اور ہر شخص نے ایک اپنی مصنوعی دنیا آباد کر رکھی ہے، اس مصنوعی خول کے اندر اپنے کو بند کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے، ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے، بیٹا باپ سے دور ہے، باپ بیٹے سے دور ہے، اپنی مصنوعی دنیا کو آباد کیے ہوئے ہیں۔ شوہر بیوی سے دور، بیوی شوہر سے دور۔ آج ماں باپ کے پاس موبائل کے، سوشل میڈیا کے لیے وقت ہے، لیکن اپنی اولاد کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے جب اولاد کی وہ تربیت نہیں کر پاتے، اولاد کو وہ محبت نہیں دے پاتے، تو پھر اولاد اس محبت کی تلاش میں پھر کہیں باہر دوستیاں لگا لیتی ہے، اور باہر کی جیسی بھی پھر دوستیاں ملتی ہیں۔ ابھی میں مسجد آ رہا تھا، اسکول کے بچے بائک پر چھوٹی عمر کے ایک جگہ بیٹھے ہوئے سگریٹ پی رہے تھے، اسکول کا ڈریس بھی ہے، بستے بھی ان کی کمر پہ لگے ہوئے ہیں، سگریٹ پی رہے تھے۔ آخر وہ اس نہج تک کیسے پہنچے؟ وجہ یہی ہے کہ گھر میں انہیں تربیت نہیں ملی، گھر میں انہیں دوستی کا ماحول نہیں ملا۔ اور ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صفت رکھی ہے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی مجھ سے محبت کرے، کوئی میرے دکھ درد کو سنے، کوئی میری کوئی دکھ درد کو بانٹنے والا ہو۔ اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ دوستی لگائیں۔ دنیا کا مال و دولت یہ انسان کا سرمایہ نہیں ہوتا، انسان کا سرمایہ اس کی اولاد ہوتی ہے۔ اور آج دنیا کے لیے تو اپنے کو کھپا رکھا ہے، اپنی صلاحیت کو، اپنے وقت کو اگر وہ خرچ ہو رہا ہے تو دنیا کے لیے، اپنی توانائیوں کو دنیا کے لیے خرچ کر رہے ہیں، لیکن جو اصل سرمایہ ہے اولاد، اس اولاد کے سرمایہ کو ضائع کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ فرشتے، یہ جو بچے بیٹھے ہیں مثل فرشتوں کے لگ رہے ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ ان بچوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کو ماحول کے شر سے بچائے، آزادی اور بے باکی کے فتنوں سے بچائے، اور اللہ نے جو قرآن کی نسبت انہیں عطا فرمائی ہے اس نسبت کی یہ لاج رکھنے والے بن جائیں۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اساتذہ نے اپنا کام پوری امانت اور دیانت کے ساتھ انجام دیا، آپ کے بچوں کو اس زیور سے، اس نور سے آراستہ کیا۔ اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کی حفاظت کریں، انہیں گھر کے اندر ایسا ماحول فراہم کریں کہ جس کے ذریعے سے اس نعمت کے ساتھ، اس دولت کے ساتھ یہ وابستہ رہیں۔ اسی لیے میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ القرہ حضرت قاری فتح محمد صاحب نور اللہ مرقدہ کی نصیحتیں بیان فرمایا کرتے تھے، جو حفاظ کو حضرت فرماتے تھے۔ اس میں پہلی نصیحت یہ ہوتی تھی کہ بھائی نماز پنجگانہ کی باجماعت پابندی کا اہتمام، حافظ قرآن ہو اور وہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے، وہ نماز کو قضا کرنے والا ہو۔ کیسے تصور ہو سکتا ہے کہ جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے اور وہ نماز کو قضا کر دے؟ لیکن اگر وہ نماز کو قضا کر رہا ہے، اگر نماز اسے چھوٹ رہی ہے، تو ہم صرف اسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، اسی کو قصوروار نہیں کہہ سکتے، پھر گھر والوں کا بھی قصور ہے کہ گھر کے اندر ایسا ماحول پروان نہیں چڑھایا گیا کہ جس کے ذریعے سے وہ بچہ پختہ نمازی بن جاتا، نماز کی عادت اس کے اندر قائم رہتی۔ آج ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے میرا بچہ نیک بنے، بہت اچھی خواہش ہے کہ نیک اولاد انسان کے لیے دنیا اور آخرت کا سرمایہ ہے، نیک اولاد ہو۔ لیکن کبھی سوچا کہ وہ نیک اولاد نیک کیسے بنتی ہے؟ وہ نیک اولاد نیک جب بنتی ہے جب اس کے ماں باپ نیک ہوتے ہیں، اور ماں باپ کی جو نیکی کا اثر ہے اولاد کے اندر منتقل ہوتا ہے۔ مثالیں موجود ہیں ہمارے سامنے، حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، آپ دیکھ لیجئے اللہ نے قرآن کا فیض ان کی اولاد میں اور ان کے ذریعے سے کس طرح سے یہ فیض پھیلایا ہے کہ ایک آدمی کی نیکی کا اثر کہاں کہاں تک منتقل ہوتا ہے، اس کے تقویٰ کا اثر کہاں کہاں تک منتقل ہوتا ہے۔ تو اگر بچے کو نمازی بنانا ہے تو گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ گھر کے ماحول کو ایسا بنا لیجئے کہ کسی کو یہ کہنا نہ پڑے کہ بھائی نماز پڑھ لو۔ آج ہوتا یہی ہے کہ شوہر یہ چاہتا ہے کہ بیوی نماز پڑھے لیکن شوہر نماز نہیں پڑھتا، باپ چاہتا ہے کہ بیٹا نماز پڑھے لیکن باپ نماز نہیں پڑھتا، باپ نمازیں آگے پیچھے کر دیتا ہے، تو بیٹا کیسے نماز پڑھے گا؟
ہماری بدعمالیوں کا اثر، کوتاہیوں کا اثر وہ بچوں کے اندر منتقل ہوتا ہے۔ تو پہلی نصیحت یہ حفاظ کے لیے کہ نماز پنجگانہ کا باجماعت اہتمام کرنا، اور دوسری نصیحت یہ فرماتے تھے کہ قرآن پاک کی منزل کی پابندی۔ اگر حافظ قرآن منزل کی پابندی کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ حافظ نہیں رہتا، وہ ناظر خواہ ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن کی نعمت جو اللہ انسان کے سینے میں رکھتا ہے، عطا کرتا ہے، اگر آدمی اس نعمت کی ناقدری کرتا ہے، یہ سینے سے اس تیزی کے ساتھ نکل جاتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جیسے ریگستان میں اونٹ دوڑتا ہے، اس طرح سے یہ قرآن سینے سے نکل جاتا ہے اگر اس کی ناقدری کی جائے، اس نعمت کی ناشکری کی جائے۔ تو منزل کی پابندی، اور منزل کی پابندی بھی جبھی ہو سکتی ہے کہ جب گھروں کے ماحول کے اندر قرآن کی تلاوت کا ماحول ہو، قرآن کی بہاریں گھر کے اندر ہوں، تو بچے خود بخود قرآن پڑھیں گے، طبیعت خود بخود چاہے گی، کیونکہ ماحول کا جو اثر ہے وہ انسان کے اوپر ہوتا ہے، اور اللہ نے انسان کے اندر وہ خاصیت رکھی ہے، اس ماحول کے اثر کو قبول کرتا ہے، اچھے اثر کو بھی قبول کرتا ہے اور برے اثر کو بھی قبول کرتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ ماحول ہم سے ہے، ہم ماحول سے نہیں ہیں۔ اللہ نے انسان کو ماحول ساز بنایا ہے، یہ جیسا چاہے ماحول بنا سکتا ہے، اللہ نے اسے ماحول ساز بنایا ہے۔ یہ اتنا کوئی مجبور اور محتاج نہیں ہے کہ یہ کوئی ماحول سے متاثر ہو کے اپنے آپ کو کچھ بدل لے، نہیں، جیسا چاہے ماحول بنا سکتے ہیں۔ اور اگر ہمارے گھروں میں آج بھی جیسا ماحول ہے، وہ ماحول ہم پر کسی نے مسلط نہیں کیا، وہ ہمارا اپنا پیدا کردہ ہے، اپنا بنایا ہوا ہے، اس ماحول کو درست کر سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت، اس کی منزل کی پابندی، اور یہ ہم سب کے لیے ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کی جو روح کی غذا ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اور اپنی روح کی غذا کے لیے کچھ نہ کچھ معمول قرآن مجید کی تلاوت کا ہونا چاہیے۔ ایسی محفلوں کے اندر ہم شرکت کرتے ہیں، اکثر لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے جی بڑی بابرکت محفل ہے، اور محفل میں جائیں گے تو برکت حاصل ہوگی، اس میں تو کوئی کلام نہیں کہ اس سے بڑھ کر بابرکت محفل اور کون سی ہوگی جس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے، قبولیت دعا کے مواقع میں سے اہم موقع ہے۔ لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ کیا صرف یہ نیری برکت کافی ہے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے جہاں اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جہاں اللہ کی اطاعت ہوتی ہے برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور کوئی شخص مسجد میں آئے، مسجد کو دیکھے کہ بڑی برکت والی جگہ ہے لیکن نماز نہ پڑھے، تو کیا اسے برکت حاصل ہوگی؟ برکت تو جبھی حاصل ہوگی کہ آگے یہاں پہ نماز پڑھے، اللہ کے حضور سر بسجود ہو، تو پھر اسے برکت بھی حاصل ہو جائے گی۔ آج ہم نیری برکت تو حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن اس برکت کے حصول کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ ایک آدمی دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا چنا ہوا ہے، کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، تو برکت تو کھانے کی اسے پہنچ رہی ہے، کیا وہ کھانا چھوڑ دیتا ہے؟ اسے پتا ہے کہ اگر میں نے کھانا نہیں کھایا تو یہ خوشبو جو آ رہی ہے یہ برکت ہے، یہ میرے کام کی نہیں ہے۔ تو واقعی برکت تو ہے، لیکن اس برکت کے حصول کے جو ذرائع ہیں ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو اپنی زندگی کے اندر کوئی معمول ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں ہم قرآن مجید کے ساتھ دوستی اور وفا کا تعلق نبھائیں، کیونکہ یہ وفا اور دوستی ایسی ہے جو میدان حشر میں بھی کام آنے والی ہے کہ یہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کرے گا، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ وہاں کوئی سفارش کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اگر اس قرآن نے ہماری سفارش کر دی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، یہ قرآن بخشوا کے ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ تو قرآن کے ساتھ بھائی وفا کا تعلق، اپنے گھروں کے ماحول کو ایسا بنانا۔ اور تیسری بات یہ کہ اپنی وضع قطع کی حفاظت حفاظ کرام کے لیے اور ہم سب کے لیے ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور اس غلامی کی جو جھلک ہے وہ ہماری زندگیوں میں نظر آنی چاہیے۔ کسی کو یہ بتانا نہ پڑے کہ میں عبداللہ اور عبد الرحمن ہوں، اس کی وضع قطع، اس کا لباس، اس کا چہرہ مہرہ ایسا ہونا چاہیے
کہ دور سے دیکھ کر پہچانا جائے کہ یہ غلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج تو لوگ ایسی وضع قطع بنا لیتے ہیں، ایسی غیروں کی نقالی اور تشبہ کو اختیار کرتے ہیں کہ آدمی سامنے سے آئے تو ایک تذبذب ہوتا ہے کہ سلام کریں یا نہ کریں، ایسی وضع قطع۔ حالانکہ بھائی مسلمان کا حق ہے کہ آمنا سامنا تو ایک دوسرے کو سلام کرو، حق مسلم ہے، لیکن وہاں تو شناخت اپنی بگاڑ رکھی ہے اور غیروں کی نقالی کو اختیار کر رکھا ہے۔ ہم سب کے لیے اور بالخصوص حفاظ کرام کے لیے کہ بھائی اپنی وضع خطا کی حفاظت، یہ دولت، یہ نسبت جو حاصل ہوئی ہے یہ معمولی نہیں ہے، یہ غیر معمولی ہے۔ اس نسبت کی جتنی قدر کی جائے گی وہ کم ہے۔ اور آخری نصیحت یہ کہ اپنے اساتذہ کا ادب، اپنے والدین کا ادب اور بے ادبی سے اپنے آپ کو بچانا، بڑوں کا اکرام، بڑوں کا ادب اور احترام۔ اور یاد رکھیے کہ جو با ادب ہوتا ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب اور بد ادب بد نصیب۔ بڑوں کا ادب کرنا۔ اکثر گھروں کے اندر یہ شکایت ہوتی ہے کہ بچے والدین کے ساتھ بے ادبی کا برتاؤ کرتے ہیں، اساتذہ کی غیر موجودگی میں اساتذہ کے بارے میں کچھ اونچی نیچی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے کہ اگر اساتذہ کو معلوم نہیں ہے لیکن اللہ کو تو معلوم ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو اس کا استحضار کیوں نہیں ہے؟ با ادب کہ اور ادب کی تعریف یہی ہے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ نہیں کہ کسی کو جھک کے سلام کر لیا اور دل میں کسی سے بغض رکھا، نہیں، بس کوشش اس بات کی کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس بات کا اہتمام کرنا۔ تو یہ مختصر سے میرے معروضات تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس ادارے کو ہمیشہ پھلتا پھولتا رکھے، ترقیوں کے ساتھ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان بچوں کی حفاظت فرمائے اور اس نسبت کی اللہ سچی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ہمارے سامنے بہت بیان فرما رہے تھے عبدالمعید صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، اس وقت جس ادارے میں ہم اس وقت پڑھا ہے یہ ادارہ جامعہ عزیزیہ دارالقرآن